السلام علیکم، دیار داستان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سسپینس، ایکشن اور منفرد واقعات سے بھرپور ایک نوجوان کی سرگزشت لے کر حافی حاضر خدمت ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں در بدر ایپیسوڈ 8۔ کواڑ بند کر کے میں چند ثانیے بالکل مبہوت سا گہری سانسیں لیتا رہا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زیتا نے جن گونگے محافظوں کا ذکر کیا تھا وہ خونخوار بیڑیے ہوں گے۔ میرا ہاتھ فوری طور پر ریوالور کے دستے تک چلا گیا، لیکن اتنی ہی صورت سے میرے دل نے وہ فیصلہ مسترد کر دیا تھا۔ میں مزید خون ریزی سے ہچکچا رہا تھا، خصوصاً بے زبان زندگی کا خون کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن سوال چاہنے اور نہ چاہنے کا نہ تھا۔ معاملہ اس چوہے دان سے نکلنے کا تھا۔ پہلے کب میں نے تفریحاً کوئی قتل کیا تھا؟ ہر زندگی کا چراغ میری مجبوری کی پھونک نے ہی بجھایا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے احساس دلاتا ہوا گزر رہا تھا کہ خطرہ فاصلہ کم کرتا بڑھ رہا ہے۔ وہ خطرہ میجو تھا جسے زیتا نے میرے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ دوسرا خطرہ ایڈنا کی ذات کو تھا۔ اگر میں اسے نہ ملتا تو وہ میری تلاش میں سیدھی بڑھتی زیتا کے کاٹیج میں بھی داخل ہو سکتی تھی، اور داخلے کے بعد کتے اس کی بوٹیاں نوچ سکتے تھے۔ لہٰذا مجھے اپنی زندگی ہی نہیں بلکہ ایڈنا کی سلامتی کا بھی خوف دامنگیر ہو گیا تھا۔ ریوالور نہ استعمال کرنے کی راہ میں ایک قباحت اور بھی تھی۔ میں نے زیتا کے ساتھ آتے وقت کاٹیج سے باہر فارم میں چند مزدور دیکھے تھے جو کیاریاں بنا رہے تھے، اور انہوں نے زیتا کو ہاتھ اٹھا کر سلام بھی کیا تھا۔ اگر کاٹیج کی مالک زیتا یا میجو تھا تو فارم سے بھی ان کا گہرا تعلق تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ لوگ ادھر متوجہ ہو سکتے تھے، اور پھر مجھے ایڈنا کے لیے اسی سڑک سے باہر جانا تھا۔ کی ہول سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا۔ دونوں کتے زبانیں لٹکائے دروازے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کھڑکیاں بھی اگلے رخ پر تھیں۔ میری نگاہ مینٹل پیس پر رکھے ایک چوکور ڈبے پر پڑی۔ کرم کش زہر کا ڈبہ تھا۔ ڈبے پر مچھروں اور ٹڈیوں کی تصاویر چھپی ہوئی تھی۔ میں نے دوڑ کر فریج کا پٹ کھولا۔ شراب کی بوتلوں کے ساتھ پلیٹ میں گوشت کا پارچہ رکھا ہوا تھا۔ زیتا کے ڈائننگ ٹیبل پر پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ گوشت کا ٹکڑا نکال کر چھری سے کاٹا اور سرنج میں زہر بھر کر دونوں ٹکڑوں پر انجیکٹ کر دیا۔ جب کواڑوں میں باریک جھری پیدا ہوئی تو دونوں کتے غراتے ہوئے جھپٹے، اور میں نے گوشت کا ٹکڑا باہر اچھال دیا، جسے ایک کتے نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر فضا میں ہی دبوچ لیا تھا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ مجھے خدشہ تھا کہ تربیت یافتہ کتے ان حالات میں گوشت کے نزدیک نہ جائیں گے۔ مجھے ٹکڑا تاک کر دوسرے کتے کی جانب پھینکنا چاہیے تھا جو چند قدم دور کھڑا ہونٹ چاٹ رہا تھا، لیکن میں نے اس زاویے پر دوسرا ٹکڑا بھی پھینک دیا جسے پہلے کتے نے اچھل کر قابو کر لیا۔ غالباً دوسرا کتا اس سے ڈرتا تھا۔ اب زہر تو تھا مگر کھانے کی کوئی شے نہ تھی۔ یقیناً ایسی تمام چیزیں کچن میں رہی ہوں گی۔ غلطی ہو چکی تھی اور میرے پاس تلافی کے لیے کوئی متبادل انتظام تھا نہ ہاتھ ملنے کے لیے وقت تھا۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ میں نے دائیں کوارٹر کا بولٹ اندر سے لگا دیا اور بائیں کو کھول کر یکدم سامنے ہو گیا۔ گوشت کھانے والا کتا دائرے میں چکرا رہا تھا اور دوسرا چونکا اور مجھ پر جھپٹا۔ میں فراخ جھری بناتے ہوئے کواڑ کی اوٹ میں ہو گیا۔ پھر جو ہی کتے کا جسم سینے تک اندر ہوا، میں نے پوری قوت سے کواڑ دبانا شروع کر دیا۔ کتا سینے تک پھنس گیا تھا۔ کتے کا جبڑا بار بار کھل رہا تھا، لیکن آواز کا تعلق سانسوں سے تھا اور سانسیں اس کے سینے میں گھٹ گئی تھیں۔ وہ بے آواز تڑپ رہا تھا۔ پہلے اس کی ابلی ہوئی آنکھوں سے خون بہہ نکلا، پھر ناک اور منہ سے بہنے لگا۔ وہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ میں نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ کتا روشنی کی زندگی سے نکل کر اندھیروں میں اتر چکا ہے تو میں نے کواڑ کھول دیا۔ مردہ کتے کا بھاری جسم دب سے فرش پر گر پڑا۔ دکھ کا پھندا میرے حلق میں پھنس گیا تھا۔ میں نے دونوں کو وفاداری کے صلے میں موت دے کر اچھا نہ کیا تھا۔ زیتا کے جسم کو پھلانگتے وقت مجھے ایسا دکھ محسوس ہوا تھا کیونکہ میرے نزدیک وہ ان کتوں سے بدتر تھی۔ زیتا جیسے انسانوں اور کتوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ کتا بھی اپنے مالک سے بددیانتی نہیں کرتا، کہ زیتا اپنے مالک میجو سے بددیانتی کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ باہر نکل کر میں نے مین گیٹ سے نکلنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے مغربی کمپاؤنڈ وال کا رخ کیا، کیونکہ میجو کے خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دیوار پھاند کر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا سڑک کے کنارے چلا گیا۔
سڑک چونکہ ذیلی تھی، غالباً اسی کاٹیج کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے ویران تھی۔ مزدور دائرے میں بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، کوئی بھی میری جانب متوجہ نہ ہوا تھا۔ سڑک کے کنارے پہلی قطار بڑے درختوں کی تھی، دوسری قطار آرائشی جھاڑیوں کی تھی۔ میں جھاڑیوں کی آڑ میں چلنے لگا۔ فرلانگ بھر ہی چلا ہوں گا کہ گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں فوراً ایک جھاڑی کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ آگے 10-12 جھاڑیوں کا قد میرے قد سے نیچے تھا۔ سڑک سے گزرنے والا مجھے دیکھ سکتا تھا۔ وہ میری چھٹی حص تھی، یہاں دست غیبی نے مجھے تھام لیا تھا۔ اگر میں اس گھنی جھاڑی کی آڑ نہ لیتا تو بوڑھا میجو مجھے دیکھ لیتا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا اسی رخ دیکھ رہا تھا۔ اس کی وین کے پیچھے ایک سرخ جیپ بھی تھی، جس میں 3 گن بردار بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ میجو خاصی تیاریوں کے بعد میری جانب آیا تھا۔ اسے آنا بھی چاہیے تھا۔ جن حالات سے وہ دوچار تھا اور جن حالات میں میری ذات اس سے دور کر دی گئی تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ کوئی رسک لیے بغیر میرے سامنے آتا۔ میں جس خطرے سے ڈر رہا تھا وہ خطرہ میرے قریب سے گزر گیا تھا، لیکن وہ ہوا یا بارش کا طوفان نہ تھا جو صرف آگے ہی بڑھتا ہے، رک کر پلٹتا نہیں۔ میں جانتا تھا یہ خطرہ جب کاٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے گا تو اس کی تندی میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا، اور اس اضافے کے ساتھ وہ زخمی ناگ کی طرح پلٹ کر راستوں کا سینہ ادھیڑتا گزرے گا۔ جو کچھ میں بو چکا تھا، اگر کاٹنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی جاتی تو ہانگ کانگ کا ذرہ ذرہ میرا دشمن بن کر میری تلاش شروع کر دیتا۔ کوئی چھت، کوئی سڑک اور کوئی گلی خرم سلطان چودھری کے لیے محفوظ نہ رہتی۔ میجو اپنی تمام تر منتشر قوت آواز دے کر سمیٹ لیتا اور ہر ایک کے ہاتھ میں میرا بلیک وارنٹ دے کر بکھیر دیتا۔ کسی بڑے ملک کے وسیع و عریض رقبے میں کسی ایک فرد کو تلاش کر لینا مشکل ہوتا ہے، مگر ہانگ کانگ جیسے چھوٹے ملک میں تلاش کرنے والوں کے سامنے یہ دشواری نہیں ہوتی۔ پھر مجھ جیسے اجنبی اور تہی دست شخص کو کوئی آڑ قبول کرنے سے تیار نہ تھی۔ مجھے زندہ رہنا تھا اور گناہوں کی گٹھڑی میں بے تحاشا اضافہ مقصود تھا۔ خون کی ندیوں میں تیرایا جانا تھا، آگ کے شعلوں کو میرے لیے بڑکایا جا چکا تھا۔ اگر مجھے مار گرایا جاتا تو سب کچھ میرے ساتھ ہی کسی گٹر میں گل سڑ جاتا۔ نہ خرم سلطان چودھری کا نام زندہ رہتا، نہ یہ نام درندگی کی علامت بنتا۔ جو کچھ میرے نامہ اعمال کے لیے تیار کیا جا چکا تھا، اسے باہر طور میری ذات تک آنا تھا۔ یہی وجہ رہی تھی کہ ایڈنا نے مجھے جھاڑیوں کی اوٹ میں بھاگتے دیکھ لیا تھا اور ہارن دے کر مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، کیونکہ میں میجو کی واپسی کے خوف سے اندھا دھند دوڑنے لگا تھا۔ میری تمام قوتیں صرف تیز اور تیز دوڑنے تک محدود ہو گئی تھیں۔ میں ایڈنا کی آمد کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا۔ جلدی واپس چلو، میں نے کار میں چھلانگ لگاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ وہ واپس آ رہا ہے۔ ایڈنا نے کوئی سوال کیا، نہ ہی عام لڑکیوں کی طرح حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میری جانب دیکھا۔ اس کی وجہ یہی رہی تھی کہ وہ عام قسم کی لڑکی نہ تھی۔ اس کی تربیت بیکر جیسے باپ اور فادر گابے جیسے باصلاحیت شخص کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ وقت اور فاصلے کی اہمیت کا اسے بخوبی احساس رہا ہوگا، تب ہی اس نے تنگ سڑک کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر کار کو خطرناک یو ٹرن دیا تھا۔ ٹائر ایسے ہی چیئے تھے جیسے کوئی کتا نیچے آ گیا ہو۔ میں بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ کون آ رہا ہے؟ چند منٹ کی خطرناک ترین رفتار کے بعد اس نے پوچھا۔ اگر شہر کی طرف جانے میں کوئی خطرہ ہو تو ساحل کی طرف نکل چلیں۔ میرا خیال ہے خطرہ ابھی بہت دور ہے، میں نے رفتار نما سوئی کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ البتہ سوئی خطرے کے نشان تک جا رہی ہے۔ اس نے میری وارننگ کا فوری نوٹس لیا اور سوئی گرنے لگی۔ گو یہ سوال آداب میزبانی کے منافی ہوگا۔ وہ عقب آئینہ ایڈجسٹ کرتے ہوئے بولی، پھر اپنی ڈارک براؤن آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر نچلا ہونٹ چبانے لگی۔ دراصل چونک سے میرے گھر کا راستہ الگ ہوتا ہے، اس لیے اگر تمہیں کہیں دوسری جگہ جانا ہے تو بتا دو۔ یہ سوال تم ایسے شخص سے کر رہی ہو ایڈی، میں نے اندر کا سارا کرب آنکھوں میں سمیٹ کر جواب دیا، جسے تم اچھی طرح جانتی ہو، جس کا اس شہر میں کوئی گھر نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں اور کوئی دوست نہیں ہے۔ تقدیر کے پاؤں میں پڑا ٹھوکریں کھانے والا شخص اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ موت ہے کہ مجھ سے کھیل رہی ہے، گرفت میں لیتی بھی نہیں اور تعاقب چھوڑتی بھی نہیں۔ جب سامنے آتی ہے تو مجھے کوئی اندیکھا ہاتھ اٹھا کر دور اچھال دیتا ہے۔ گرتا ہوں اور ابھی سنبھلنے ہی نہیں پاتا تو موت کسی کونے سے پھر قہقہے لگاتی سامنے آ جاتی ہے۔ خرم، وہ بے حد پیار سے بولی، پیارے، اسی کا نام زندگی ہے۔ پھر بھرپور زندگی مردہ گھوڑے کا کوئی خریدار نہیں ہوتا ہے۔ کیا تم مردہ گھوڑا بننا پسند کرو گے؟
شاید نہیں، میں نے پرعزم انداز میں جواب دیا۔ ہاں، تم یقیناً نہیں پسند کر سکتے۔ یہ میرے ڈیڈی کی رائے ہے کہ خرم چودھری جنگلی وحشی گھوڑا ہے جسے اچھے سوار سدھانا چاہتے ہیں، مگر وہ دلتیاں جاٹتا ہوا گھوڑا کسی ایک کے استبل میں بند نہیں رہ سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ایڈنا، میں نے کہا۔ میں امن اور شرافت کو پسند کرتا ہوں، لیکن وہ لوگ مجھے جس کام کے لیے سدھارنا چاہتے ہیں وہ نہ صرف میرے مذہب میں گناہ ہے بلکہ انسانیت کی ہر اچھی کتاب اس کی نفی کرتی ہے۔ مجھے تم ٹوکری اٹھانے پر لگا دو، میں اف نہیں کروں گا۔ مجھے کھیتوں میں اناج اگانے کے لیے کسی بیل کے ساتھ جوت لو، میں انکار نہیں کروں گا۔ یہ گندے لوگ مجھے بلو فلموں میں فلمانا چاہتے ہیں، منشیات کی بدبو میری ذات میں بھرتے ہیں۔ میں حالی اور بے حس بیگ نہیں ہوں ایڈی، میرے اندر احترام انسانیت ہے، خدا کا خوف ہے، اخلاقی قدریں زندہ ہیں۔ میں کیسے گردن ڈال دوں؟ کوئی شریف سوار آئے تو صحیح، میں اپنی پشت پھولوں کی سیج بنا کر پیش کر دوں گا۔ دیکھو نا، تم مجھے لے جا رہی ہو، مجھے یقین ہے تم اپنے گندے مفادات مجھ پر نہیں لادو گی، اس لیے تو میں دلتی نہیں مار سکتا۔ مجھے بھی تم نے معاف نہیں کیا تھا پیارے، ایڈنا نے ہنس کر کہا۔ ہم نے تمہیں ایک محفوظ پناہ گاہ دی تھی اور تم غالباً ایک رات بھی وہاں نہ رہے تھے۔ تم اخلاق کی باتیں کرتے ہو، احترام انسانیت کا دعویٰ بھی ہے، لیکن جانے سے قبل تم نے اجازت لینا گوارا نہ کی۔ تم چلے گئے اور میں ندامت اور دکھ کی آگ میں جلتی رہی۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی خرم، کیونکہ یہ دکھ میرا اپنا تھا۔ میری نگاہیں ایڈنا کے بائیں شانے کے اوپر سے سامنے سے آنے والی گاڑیوں پر لگی ہوئی تھی۔ خیال اچانک ہی میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ میجو صرف ایک لاغر سے بوڑھے کا ہی نام نہیں، بلکہ ایک مضبوط ہاتھ اور گروہ میجو کی ذات سے وابستہ ہے۔ وہ میرے تعاقب میں خود نہیں دوڑا چلائے گا، بلکہ اپنے بچے کچھ خفیہ اڈوں میں دبکے ہوئے گنڈوں کو میری تلاش پر لگا دے گا۔ یہی وجہ رہی تھی کہ میں نے بیکر کا پہنایا ہوا ہیٹ چہرے پر جھکا لیا تھا اور جسم کو بھی سکیڑ کر قد کو اتنا کم کر لیا تھا کہ باہر سے کوئی آسانی کے ساتھ پہچان نہ سکتا تھا۔ کیا تعاقب ہو رہا ہے؟ مجھے جھکا ہوا دیکھ کر ایڈنا پرجوش آواز میں بولی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، بس احتیاطاً چھاچھ پھونک پھونک کر پی رہا ہوں اور تمہارے شکوے کا جواب کسی فرصت کے لمحے دوں گا۔ اگر میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ خاموشی سے منہ چھپا کر کہیں نہ جاتا، بلکہ واپس آ کر تم سے جواب طلب کرتا اور تمہارے ڈیڈی کی گردن توڑ دیتا۔ لیکن مجھے تب بھی اور اب بھی یقین ہے کہ ہٹ میں جو کچھ مجھ پر گزری اس کی ذمہ داری تم لوگوں کی طرف اشارہ نہیں کرتی تھی۔ اوہ، ایڈنا نے چونک کر پہلو بدلا۔ تو کیا وہاں؟ ہاں ایڈی، وہاں 2 مسلح میزبان میرا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ میں نے ایڈنا کی بات کاٹ کر بتایا۔ اگر وہ غصے سے ہانپنے لگی، خدا کی قسم اگر اس میں ڈیڈی کا اشارہ ثابت ہو گیا تو میں اس سے جواب طلب کروں گی۔ مجھے یقین ہے ایڈی، میں نے ہاتھ بڑھا کر ایڈنا کی لمبی شفاف گردن پر تھپکی دی۔ اچھی بیٹی کا باپ بھی اچھا ہے۔ میں جو اس وقت تمہارے ساتھ ہوں، اس میں بھی اسی اچھے باپ کا احسان شامل ہے۔ میں اپنے محسنوں پر شک نہیں کرتا۔ پھر بھی میں پوچھوں گی، ایڈنا تمتماتے لہجے میں بولی۔ آخر ان لوگوں کو کسی نے تو اطلاع دی ہوگی۔ میرے کسی مہربان نے مجھے مسٹر بیکر کی کار میں دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، اور پھر میری منزل کا پتہ لگانا ان کے لیے مشکل نہ رہا ہوگا۔ جو ہی ایڈنا نے کار کو دائیں ٹرن دیا، سامنے گیٹ دیکھ کر میں نے سوالیہ نگاہوں سے عقب نما آئینے میں جڑے ہوئے ایڈنا کے چہرے کو دیکھا۔ اس ذہین لڑکی نے فوراً میری نگاہوں میں ابھرا ہوا سوال پڑھ لیا اور مدھم سی مسکراہٹ کے درمیان بول پڑی۔ یہ ہماری نئی رہائش گاہ ہے۔ میں نے پرسکون طویل سانس لی اور اترنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے اتر کر دائیں بائیں دیکھا اور پرانے طرز کی 2 منزلہ عمارت، جسے مرمت کر کے رنگ و روغن سے سنوارنے کی کامیاب کوشش کی گئی تھی، بلائی منزل کی محراب دار بالکونیوں میں باریک گلابی پردے ہلکورے لے رہے تھے۔ لان میں گھاس لگائی گئی تھی جو ابتدائی مراحل میں تھی، البتہ باغ کو کاٹ چھانٹ کر خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ مجموعی طور پر ہانگ کانگ جیسے شہر میں پرانے لوگوں کی طرح وہ پرانی عمارت بھی نگاہوں کو سکون دینے والی تھی۔ گیراج کا شٹر گرا کر ایڈنا نے تالا لگایا اور میری جانب سنجیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس میں یہی ایک نمایاں تبدیلی محسوس کر رہا تھا کہ ہر وقت مسکرانے والی ایڈنا بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی، جیسے کسی نے اس کی مسکراہٹوں پر پابندی لگا دی تھی۔ خرم وہ ہونٹ چبا کر کچھ پریشان سے انداز میں بولی، میرے پاس صرف میرے بیڈ روم کی چابی ہے۔ اگر تم برا نہ مناؤ تو ڈیڈی کی واپسی تک برآمدے میں بیٹھ جائیں۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلا دی اور وہ یکدم کھل اٹھی۔ وہ اپنے خوبصورت سراپا کی قیامت جگاتی
میرے آگے آگے چل پڑی۔ میں نے نگاہوں کو جھکا کر اس کی گول گول گلابی ایڑیوں پر گرا دیا۔ میرے اندر اس کا احترام کسی بلند پہاڑ کی طرح اوپر اٹھ گیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے خرم سلطان کو صرف برابر کا ایک نوجوان سمجھا تھا اور اپنی خوابگاہ کو ممنوع جگہ قرار دے دیا تھا۔ اگر مدام زیتا بھی مجھے اپنی خواہشوں کا غلام نہ سمجھتی تو وہ زندہ رہتی اور میرے دامن پر اس کا خون نہ گرتا۔ گھر سے نکل کر اس بدقماش شہر کی لڑکیوں کے بارے میں ہمیشہ میں نے کربناک انداز میں سوچا تھا کہ ہر لڑکی دوستی، مروت، ہمدردی اور مسکراہٹوں کو ایک ہی جذبے کا نام کیوں دیتی ہے۔ محبت کے جذبے کا میں کبھی باغی نہیں رہا۔ محبت پر میرا ایمان ہے، لیکن محبت کا انجام جب گناہ کی دلدل بن جاتا ہے تو مجھے اس محبت سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک محبت اس جذبے کو کہتے ہیں جو کھلے ہوئے پھول کو دیکھ کر نگاہوں کو عجیب سا سکون اور طمانینت بخشتا ہے۔ ایڈنا وہی لڑکی تھی جس نے فادر گابے کی تربیت گاہ میں مجھے چاہنے کا دعویٰ کیا تھا اور جس نے اس لمحے اپنے بستر میں میرے لیے جگہ بنا دی تھی جب قاتل آگ برساتے ہوئے میرے تعاقب میں دروازے تک آ گئے تھے۔ وہی ایڈنا تنہائی اور شاندار موقع کے باوجود اپنی چاہتوں اور احسانات کا معاوضہ وصول کرنے سے گریزاں تھی۔ ابھی ایڈنا معذرتی لب و لہجے میں باہر بٹھانے کی وضاحت ہی کر رہی تھی کہ گاڑی کی آواز سن کر بدبداتی ہوئی اٹھی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ستون کی آڑ سے جھانک کر دیکھا۔ مسٹر بیکر گاڑی پاتھ وے کے درمیان ہی روک کر اتر رہا تھا۔ میں اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ پہلے ہی سمیٹ چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا سمندر میں اتر کر مگرمچھ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ متوقع سوالات اور جوابات کے لیے بھی میں پوری طرح تیار تھا۔ مجھے یقین تھا اگر میری حرکت کا انجام غیر معمولی نہ ہوا تو مسٹر بیکر میری مجبوریوں اور اقدام کو تسلیم کر لے گا۔ ہاں، اگر اس بے ہوش شخص کی وجہ سے بیکر کی ذات کسی الجھن سے دوچار ہو گئی تو میرا کوئی جواز بھی اسے مطمئن نہ کر سکے گا۔ سیڑھیاں چڑھ کر جوں ہی وہ اوپر آیا، ایڈنا چہرے پر استقبالی مسکراہٹ بکھیرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھی اس کی تقلید میں اٹھنا پڑا۔ بیکر والہانہ انداز سے بیٹی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں چونکہ ستون کی اوٹ میں تھا اس لیے اس کی نگاہوں کا مرکز ایڈنا ہی بنی تھی۔ کرسی چھوڑ کر جب میں اٹھا تو قدرتی طور پر اوٹ سے نکل آیا اور بیکر کے اٹھے ہوئے قدم فرش سے چپک گئے۔ وہ میری جانب کچھ ایسی حیرت امیز اور خوف امیز نگاہوں سے دیکھنے لگا جیسے اس کا کوئی درینہ دشمن آڑ سے نکل کر یکدم سامنے آ گیا ہو۔ ڈیڈ، ایڈنا بھی باپ کا غیر متوقع رد عمل محسوس کر کے بے چین سی ہو کر بولی۔ یہ خرم سلطان ہے۔ گڈ مارننگ انکل، میں نے لہجے میں احترام رچا کر کہا۔ مارننگ۔ اس کی ناک سے غراہٹ ابری اور بڑھ کر میرے قریب آ گیا۔ میں نے جھک کر دونوں ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھائے۔ ایڈنا عین اسی لمحے تیسری کرسی لینے دیوار کی جانب مڑ گئی تھی، ورنہ بیکر کی سرد مہری اور ہاتھ نہ ملانے کی حرکت ایڈنا کو پریشان کر دیتی۔ بیٹھ جاؤ نوجوان۔ بیکر ایڈنا والی کرسی پر ایسے گرا جیسے نڈال ہو چکا ہو۔ ایڈی، کافی لاؤ۔ ایڈنا بہتر ڈیڈی کہتی ہوئی جوں ہی اپنی جگہ سے ہلی، بیکر نے پیشانی مسلتے ہوئے اپنا حکم منسوخ کر دیا۔ نہیں ایڈی، ایک پیک بنا لو، کافی شاید مجھے پرسکون نہ کر سکے گی۔ ایڈنا چند ثانیے اپنی بوجھل پلکوں کو تھرکاتی باپ کو دیکھتی رہی، پھر بال پیچھے کرتی ہوئی چل پڑی۔ میں کوہنیاں رانوں پر جمائے دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ لیے بیکر کی حالت کا جائزہ لے رہا تھا، جو مسلسل اپنی پریشانی کو سہلا رہا تھا۔ پھر اس نے انگلیوں کی جھریوں سے میری طرف دیکھا۔ میں تم سے خوف زدہ ہوں لڑکے، اس کی آواز میں خوف کی آمیزش تھی۔ تم نے مجھے اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ جھٹکا جو تمہیں یہاں پا کر لگا ہے بڑا سخت اور جان لیوا تھا۔ میں دل کا مریض ہوں، اگر تمہارے ساتھ ایڈی نہ ہوتی تو میری حرکت قلب بند بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے جب ہاتھ نیچے گرایا تو میں اس کا نم آلود چہرہ دیکھ کر چونک اٹھا تھا۔ پسینے کے ننھے ننھے قطروں کا جال سا اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہے انکل، میں نے نادم انداز میں کہا، لیکن مجھے آپ کی ذات سے یہ پوری امید ہے کہ جب آپ میری مجبوری سے آگاہ ہوں گے تو معاف کر دیں گے۔ چنگچی کے گروہ میں تم خوبصورت شیطان کے نام سے مشہور ہو۔ بیکر کرسی پر نیم دراز ہو کر بولنے لگا، لیکن میں تمہیں شیطان نہیں کہوں گا۔ ہاں، البتہ تم مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ضرور ہو۔ میں نے ہمیشہ چنگ کا مذاق اڑایا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر خشک ہونٹ زبان سے تر کیے۔ لیکن آج مجھے قائل ہونا پڑا ہے کہ چنگچی اگر تمہارا دیوانہ ہے تو وہ حق بجانب ہے۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ بوڑھا چنگچی تمہاری گمشدگی کی وجہ سے غم میں پاگل ہو چکا ہے؟
اس کی بیٹی نے تمام کاروباری مصروفیات ملتوی کر دی ہیں اور تمام اڈوں کو گشتی مراسلے کے ذریعے ایک حکم دیا گیا ہے کہ خرم سلطان چودھری کو تلاش کیا جائے۔ اگر اس کے لیے بحر منجمن شمالی کا سفر اختیار کرنا پڑے تب بھی دریغ نہ کیا جائے۔ جوزی کو اپنے عظیم باپ کی خوشنودی درکار ہے اور چنگچی بہر صورت خرم سلطان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایڈنا کے قدموں کی چاپ سن کر وہ یکدم چپ ہو گیا۔ ڈیڈ، ایڈنا نے پیار سے بتایا، ڈرائنگ روم میں ڈرنک کا سامان رکھ آئی ہوں۔ شکریہ ایڈی، بیکر اٹھتے ہوئے بولا۔ تم میری گاڑی گیراج میں بند کر کے لنچ تیار کرو، مدام ایلیا مجھ سے چھٹی لے گئی ہے۔ مسٹر خرم سلطان لنچ ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ بہتر ڈیڈی، ایڈنا نے تشکر بھری آواز میں کہا۔ خرم، تم کیا پسند کرو گے؟ جو آپ پکائیں گی، میں نے انکسار سے جواب دیا۔ سور کے گوشت کے علاوہ ہر شے۔ ایڈنا ہنس پڑی اور بیکر سے چابیاں لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ہم دونوں خاموشی سے اٹھے اور ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ ڈرائنگ روم ایک وسیع و عریض مستطیل کمرہ تھا جسے جدید فرنیچر نے خوب سجا رکھا تھا۔ بیضوی شکل کی تپائی پر بوتل، چھوٹے چھوٹے گلاس، تشتری میں برف کے چوکور ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ دوسری تشتری میں ایک بڑا گلاس تھا جس میں ہلکے سرخ رنگ کا مشروب لبالب بھرا ہوا تھا۔ چونکہ جام و سراہی سے میرا کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے میں ایک چھوٹے کوچ پر بیٹھ گیا۔ بیکر نے تپائی کا جائزہ لیا اور پھر چہرہ گھما کر میری طرف دیکھنے لگا۔ نوجوان آدمی، وہ سنجیدگی سے بولا، ادھر آ کر بیٹھو۔ ایڈی تمہاری عادات سے آگاہ ہے، شاید اس نے تمہارے لیے شربت بنا رکھا ہے۔ خنک موسم کے حوالے سے شربت کوئی خوشگوار مشروب نہ تھا، لیکن ایڈنا کے جذبات کو مد نظر رکھنا بھی لازمی تھا۔ وہ میزبان تھی اور میں زبردستی کا ہی صحیح لیکن مہمان تھا، لہٰذا میں نے نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ شربت کے ذائقے اور خوشبو کی بھی تعریف کی۔ مگر مسٹر بیکر نے سنجیدگی کا تکلیف دہ خول نہ اتارا تھا۔ وہ شراب ایسے ہی پی رہا تھا جیسے دنوں کا کوئی پیاسا سا مسافر پی رہا ہو۔ 4 پیگ حلق میں انڈیل کر اس نے آستین سے ہون پونچھے اور 5واں پیگ لے کر کوچ میں دنس گیا۔ ادھر میرے قریب بیٹھو لڑکے، اس نے خالی جگہ پر تھپکی دے کر کہا۔ میں تقریباً ساری آباد دنیا گھوم چکا ہوں۔ میں نے تمام قابل ذکر علوم کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ ویسے بنیادی طور پر میں نفسیات کا طالب علم ہوں۔ اس علم کے حوالے سے میں ہر چہرے کو پڑھ لیتا ہوں۔ دنیا کے مذاہب اور عقائد پر مجھے عبور تو نہیں، لیکن بہت کچھ جانتا ہوں۔ پھر تمہارے متعلق چنگچی نے مجھے ایک نئی اور حیرت انگیز بات بتائی۔ میں نے ستاروں کے علم کی ساری دستیاب کتب دیکھ ڈالی۔ چند دن قبل ایک انڈین پروفیسر شنکر داس کی کتاب مجھے ملی۔ اس نے چنگچی کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ستارے صرف آسمان پر ہی نہیں چمکتے بلکہ انسان کی پیشانی پر بھی ابھر آتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر گلاس تپائی پر رکھا اور پھر میرے قریب آ کر رک گیا۔ چہرہ اوپر کرو لڑکے، وہ مجھ پر جھکتا گیا۔ میں چنگ اور شنکر داس کے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بلا توقف چہرہ اوپر کر دیا کیونکہ بیکر کے ہاتھ میں کوئی خطرناک ہتھیار نہ تھا۔ وہ میری پیشانی پر تیشہ رکھ کر چند ثانیے جھکا رہا اور پھر اس کی ناک سے رکی ہوئی سانس جب خارج ہوئی تو میرے بال اڑنے لگے تھے۔ میرے خدا، میرے خدا، وہ بڑبڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہوتا گیا۔ میں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ اب آپ بتائیں گے انکل، میں اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ بوڑھے چنگ نے کون سی نئی بات آپ سے کہہ دی ہے؟ وہ بے چین سی آواز میں بولا۔ تمہاری پیشانی کے عین درمیان باؤں کے جوڑ میں ستارہ ہے۔ ستارہ؟ میں چونک کر اٹھا۔ کیسا ستارہ انکل؟ وہی ستارہ تو نہیں جسے نصیب کی وہ تحریر کہا جاتا ہے جو… ہاں وہی، میری بات کاٹ کر اس نے بتایا۔ لیکن وہ تحریر انسانی آنکھ نہیں پڑھ سکتی، مگر جو ستارہ تمہاری پیشانی پر ہے اسے چنگ اور شنکر داس جیسے انسانوں کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ تم مقدر کے سکندر ہو لڑکے، تم سنگ پارس ہو۔ اس کی باتیں سن کر جی تو چاہا تھا کہ اتنے قہقہے لگاؤں کہ در و دیوار اڑنے لگے، لیکن وہ عمر اور ایڈنا کے باپ کے حوالے سے میرے نزدیک محترم شخص تھا اور بے حد سنجیدہ بھی تھا۔ میں نے ابلتے ہوئے طنزیہ قہقہے حلق کے کواڑوں کو بند کر کے روک لیے تھے۔ میں آپ کی چہرہ شناسی، شنکر داس کے علم اور چنگچی کی خوش فہمی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ آپ میرے بزرگ ہیں، شنکر داس کوئی عالم شخص رہا ہوگا اور بوڑھا چنگچی بھی دیداور شخص ہے، لیکن میں اپنے ستارے سے شاکی ہوں۔ کیا مقدر کا سکندر مجھ جیسا شخص ہو سکتا ہے جو ایسے گیزڑ کی زندگی رکھتا ہے جسے شہر کی اونچی اونچی دیواریں راستہ نہیں دیتی، جسے شہر کی روشنیاں کسی گوشہ عافیت میں پل بھر کے لیے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دیتی؟ ہاں، میں سنگ پارس ہوں جو دیوار سے ٹوٹ کر لوگوں کی ٹھوکروں میں گر پڑا ہے۔ میں جب سے اس شہر میں اترا ہوں انکل،
ایک پل بھی مجھے ایسا نہیں دیا گیا کہ میں سنبھل کر سوچ سکوں میں کون ہوں، مجھے کدھر جانا تھا اور مجھے کس رخ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اگر یہ ساری ذلتیں اسی ستارے کی روشنی نے دی ہیں تو میں ایسے منحوس تارے کو اپنی پیشانی سے نوچ پھینکوں گا۔ مجھے صرف سکون چاہیے انکل، جو مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ میں صرف ستارے کی موجودگی پر یقین لایا ہوں، بیکر بولا۔ اس تارے کے اثرات انسانی زندگی پر کیا مرتب ہوتے ہیں، اس پر مجھے بھی شک ہے۔ ہاں، ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، تم ایک غیر معمولی نوجوان ہو، جاذب اور پرکشش شخصیت کے مالک۔ جس کے قریب سے گزر جاتے ہو وہ بہت دیر تک تمہارے قرب کی مہک محسوس کرتا رہتا ہے۔ چنگ میرا درینہ دوست ہے، میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ چند ہیرے اور چند گرام ہیروئن جیب میں رکھ کر اس شہر میں آیا تھا۔ اس نے اپنے ذہن اور قوت سے اپنا ایک مقام پیدا کیا، مگر میجو نے آ کر آہستہ آہستہ اسے گیدنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اچانک اس نازک وقت تم اس سے جا ملے جب وہ سکڑ کر صرف ایک اڈے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا وہ تمہاری ذات تھی جس نے میجو اور چنگچی کو ایک بار پھر آمنے سامنے کر دیا تھا۔ پھر جو ہوا اس کی توقع کسی کو بھی نہ تھی۔ ہانگ کانگ کے بے تاج بادشاہ منشیات کے تمام اڈوں کا اجارہ دار اور فاتح میجو محاذ سے پسپا ہوتا چلا گیا اور ٹوٹا پھوٹا چنگچی مکمل ہونے لگا۔ اور آج وہی میجو جس کا نام زیر زمین دنیا میں سورج کی طرح روشن تھا، تاریکیوں میں منہ چھپائے ہانگ کانگ سے فرار کا راستہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ سوچو خرم سلطان، تم ہی جواب دو، ایسا کیوں ہوا؟ کتابوں میں یہی پڑھا ہے انکل، میں نے جواباً کہا۔ جنگ اور محبت میں ترازو کے پلڑے کبھی کبھی غیر متوقع طور پر اٹھنا اور جھکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کھیل کو اگر چنگچی نے میری ذات سے منسوب کر لیا ہے تو یہ اس کی ہوش فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ ستارہ میری پیشانی پر ہے اور کامیابیاں ایک بد خصلت بدمعاش حاصل کر رہا ہے۔ یہ کیسا عجیب ستارہ ہے انکل؟ کیا تم کامیاب انسان نہیں ہو خرم سلطان؟ بیکر نے جھک کر میری آنکھوں میں جانتے ہوئے پوچھا۔ تم ایک اجنبی نوجوان اور بے مہر اور بدنام شہر میں آئے اور آج یہاں کچھ نامور لوگ تمہارے دیوانے ہیں۔ میں نے تمہارے جیسے آوارہ گردوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ میرے بیٹے، تم خوش بخت ہو اور تمہاری خوش بختی کی روشن سچائی ایڈنا ہے، اس شہر کے ایک معزز شخص کی معزز ترین بیٹی۔ آج وہ شخص تمہیں یہاں دیکھ کر ہانپنے لگا تھا، جسے دیکھ کر سینکڑوں لوگ چوہے کی طرح کونے کھدروں میں دبک جاتے ہیں، جس کی سوسائٹی میں بڑی عزت ہے۔ اگر چنگ نے تمہاری عظمت تسلیم کر لی ہے تو کچھ تھا تم میں، ورنہ وہ بیڑیا تمہارا دیوانہ کبھی نہ بنتا۔ ایڈنا نے پردہ اٹھا کر کار کی چابیاں اندر اچھال دی اور میں نے ہاتھ اٹھا کر بیکر کی طرف جاتی ہوئی چابیوں کو روک لیا۔ بیکر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ 3 قدم اٹھا کر وہ رک گیا، پھر میری طرف گھوم کر ٹھوس آواز میں بولا، تم اس گھر اور ایڈنا کے باپ پر بھروسہ رکھنا خرم سلطان۔ بیکر پیچھے سے وار کرنے کا عادی نہیں رہا۔ اوہ انکل، میں تڑپ کر بولا، آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ میں یہاں خود آیا ہوں، لایا نہیں گیا۔ پھر میں نے جلدی مختصر الفاظ میں اسے ہوٹل سے لے کر زیتا کے کاٹیج تک کی کہانی سنا دی۔ اب بھی تمہیں خود پر ناز نہیں میرے پیارے بیٹے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ جنگل کا طاقتور اور وحشی شیر بھی جب شکاری کے پھندے میں پھنس جاتا ہے تو اپنی تمام قوت اور وحشتوں کے پھندے سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، اور تم اتنے مضبوط پھندوں کو توڑ کر نکل آئے ہو۔ یہ سب کچھ تمہارے ستارے کے طفیل ہوتا ہے۔ جب میں وہاں سے چلا تھا تو پولیس نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ دکھ اور نفرت کی شدت سے میرے عضلات تن گئے تھے۔ میں اس منحوس تارے کو دبوچ یا یادداشت سے مٹانا چاہتا تھا، مگر بیکر تھا کہ کسی نہ کسی حوالے ہیلے بہانے سے پھر اس تارے کا ذکر چھیڑ دیتا۔ بوڑھے چنگ کی طرح وہ بھی نفسیاتی مرض میں گرفتار دکھائی دیتا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہم تینوں نے خاموشی سے کھایا۔ غالباً خاموشی میری ذات کی وجہ سے طاری رہی تھی۔ میز پر ایڈنا کا کردار ایک پیاری بیٹی اور شوہر پرست بیوی کا رہا۔ وہ میرے اور بیکر کے درمیان ڈشیں گھماتی رہی تھی۔ اس نے خود بہت کم کھایا تھا اور ہمیں بہت کچھ کھانے کو دیا تھا۔ قیلولہ میری عادت میں کبھی شامل نہ رہا تھا۔ گو میرا ماضی شاندار اور آرام دہ تھا، مگر قیلولے کے وقت میں اسکول اور کالج میں ہوتا تھا۔ چھٹی کے روز ابا جان آبائی پیشے کی تعلیم دینے کھیتوں میں لے جاتے تھے، لیکن اس دن میری آنکھوں میں نیند جیسے ٹنوں کے حساب سے بھری ہوئی تھی۔ نیند کی وجہ سے سارا بدن ٹوٹ رہا تھا اور سر بوجھل تھا، لہٰذا میں نے تمام خطرات و احتیاط کو بالائے طاق رکھ دیا اور ایڈنا کو نیند کی شدت سے آگاہ کر دیا۔ سونا ناگزیر ہی ہو گیا تھا، ورنہ ایسے حالات میں سونے کی عیاشی کے بارے میں سوچنا بھی حماقت تھی۔ کچھ وقت میں بھی آرام کروں گا، بیکر نیپکن سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولا۔
ایڈی تم اپنا بیڈ روم حرم کو دے دو اور شام تک کوئی دوسرا کمرہ اس کے لیے تیار کر دینا۔ میں اسٹڈی روم میں چلا جاتا ہوں۔ ایڈنا کو تذبذب میں دیکھ کر میں نے کہا، ایڈنا پہلے ہی اپنا بیڈ روم مجھ پر بند کر چکی ہے۔ پہلے ان سے پوچھ لیجئے ڈیڈ، ایڈنا برتن اٹھاتے ہوئے بولی۔ ان کا پروگرام کوئی دوسرا بھی تو ہو سکتا ہے۔ میری خواہش ہے، بیکر بولا، کم از کم ایک دن اسے یہاں قیام کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر اس کا کوئی اپنا پروگرام ہے تو روکنا فضول ہوگا۔ کیوں بیٹے؟ فی الحال میں سونا چاہتا ہوں انکل، میں نے جلتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر جواب دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ دودھیا روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کلائی کمبل سے باہر نکال کر وقت دیکھا۔ میں 4 گھنٹے گہری نیند سو چکا تھا۔ ابھی میری انگڑائی ابتدائی مراحل سے ہی گزری تھی کہ پردہ ہٹا کر ایڈنا اندر آ گئی۔ انگڑائی درمیان میں توڑ کر میں نے اسے دیکھا اور ہم دونوں مسکرا دیے۔ تمہاری چھٹی ہی خاصی طاقتور ہے، ایڈنا ذرا فاصلہ رکھ کر پٹی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں جگانے ہی آئی تھی۔ تمہاری کوئی دوست بڑی پریشان اور مضطرب دکھائی دیتی ہے، آؤ اس سے مل لو ورنہ وہ رو پڑے گی۔ بیدار ہونے کے بعد جو کسل مندی محسوس ہوتی ہے وہ یکدم ہی کفور ہو گئی۔ میرا ذہن فوری طور پر چاقو چوبند ہو گیا اور ذہن کی اسکرین پر 2 لڑکیاں نمودار ہوئیں، ایک سونیا جس کو ہانسی چونٹے دیکھ کر میں ادھر پہنچا تھا، اور دوسری یہودی لڑکی مارشا جس نے مختصر وقت میں مجھ پر کچھ احسانات کر ڈالے تھے۔ اگر وہ مجھے شمعون کی غیر متوقع موجودگی سے آگاہ نہ کرتی تو میں اس غلیظ یہودی کے بچھائے ہوئے جال سے بھی نہ نکل پاتا۔ پھر مارشا نے ہی اس مشکل وقت میری مدد کی تھی جب میں کسی خرگوش کی طرح شکاریوں کے درمیان بیکر کی کار میں دبکا ہوا تھا۔ ایک ناگن تھی اور دوسری میری محسنہ تھی۔ بہرحال جو بھی تھی وہ محض رواجن یا تفریحاً نہ آئی تھی۔ یہ بات صرف میں ہی جان سکتا تھا کہ آنے والی کس اہم مقصد کے ساتھ مجھے تلاش کر رہی ہوگی۔ ادھر اسٹڈی روم میں ہے۔ ایڈنا میرا رخ ڈرائنگ روم کی طرف دیکھ کر عقب سے بولی۔ ڈیڈی سے وہ ملنا نہیں چاہتی اس لیے ادھر بیٹھی ہے۔ میں کافی کی خواہش محسوس کرتا ہوں، میں نے اسے خود سے دور رکھنے کے لیے کہا۔ 2 پیالے فوراً۔ ایڈنا کوئی نادان بچی نہ تھی، فوراً سمجھ گئی اور آنکھوں میں مسکراتی ہوئی کچن کی جانب پلٹ گئی۔ تو میں اپنی اضطرابی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اسٹڈی میں داخل ہوا۔ وہ مارشا ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی، 2 قدم دوڑی، پھر نہ جانے یکا یک کیوں رک گئی۔ شاید میرے چہرے پر طاری گمگیرتا نے اس کو رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لہذا بھر ہم نگاہوں کے بھرپور تصادم کے درمیان کھڑے رہے۔ میری نگاہوں میں سرد سوال تھا اور اس کی نگاہیں معصوم بچی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ تم وہ تقریباً گگیاتی آواز میں بول پڑی۔ یقیناً ناراض ہو گئے۔ مجھے بلا اجازت یوں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں خود کو نہ روک سکی۔ گھر سے میں نائٹ شفٹ بینک کے لیے نکلی، رقم کے 3 ڈرافٹ بنوائے اور امریکہ اپنے بھائی کو اس ہدایت کے ساتھ پوسٹ کر دیے کہ ایک ماہ کے وقفے سے پاکستان بھیج دینا۔ وہاں سے نکلی تو تمہاری خوشبو مجھے ادھر لے آئی۔ شکریہ مارشا، بیٹھ جاؤ۔ میرا سارا تناؤ ٹوٹ گیا۔ وہ ایک اچھی خبر لے کر آئی تھی۔ اوہ نہیں خرم، وہ بلبلاتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں یہ بات قطعاً فراموش کر چکی تھی کہ خرم چودھری کون ہے اور کن حالات سے گزر رہا ہے۔ میں دراصل دوسری لائن کی لڑکی ہوں۔ مجھے تو اس لمحے اپنی حماقت کا شدید احساس ہوا جب مجھے اپنے تعاقب کا یقین ہو گیا۔ ایک سفید کار بینک سے یہاں میرے تعاقب میں آئی ہے۔ کوئی بات نہیں مارشا، میں نے گہری سانس لے کر بظاہر پرسکون انداز میں کہا۔ ایسا ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بد نصیبی میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تم نہ آتی تو کوئی دوسرا ذریعہ ان کو یہاں لے آتا۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ کار کو واپس گئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ غالباً 10-12 منٹ۔ اس نے گھڑی دیکھ کر جواب دیا۔ جب میں یہاں داخل ہو رہی تھی تو وہ اس پار رک گیا تھا۔ پھر میں نے گیٹ کی جوری سے دیکھا، وہ بڑی تیزی سے کار موڑ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا خرم؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ خدا کی قسم اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں خود کو تمام عمر معاف نہ کر سکوں گی، لیکن میں تمہیں معاف کر چکا ہوں اچھی لڑکی۔ میں انہی قدموں پر پلٹ پڑا، وہ میرے ساتھ تھی۔ اگر تم یہاں رہ سکو تو تمہاری سلامتی اس میں ہے۔ دن کی روشنی تک یہاں رک جاؤ، اگر جانا چاہتی ہو تو آنکھیں کھلی رکھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جانب بڑھنے والے شعلے تمہیں گھیر لیں۔ میں مسٹر بیکر کو اطلاع دینے جا رہا ہوں۔ تم فی الحال کچن میں ایڈنا کے پاس چلی جاؤ۔ اوہ تو کیا؟ اس کی آواز خوف سے جھرجھرانے لگی، مگر میرے پاس اب اتنا وقت نہ تھا کہ میں اسے تفصیل سے اپنی بات کا مطلب سمجھاتا۔ میں اس سے کٹ کر بیکر کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ وہ میز پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ لڑکے، اس نے چہرہ گھمائے بغیر نرم اور مہربان آواز میں کہا،
اور میں حیران رہ گیا۔ انسان ہونے کے ناطے اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر تھیں اور وہ آنکھیں پیڈ پر جھکی ہوئی تھیں، پھر بھی اس نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھ لیا تھا۔ سوری انکل، میں بیٹھنا تو درکنا ایک لحظہ رک بھی نہیں سکتا۔ میری بات سن کر اس نے برق رفتاری سے چہرہ گھمایا اور استفہامی انداز میں بولا، مگر کیوں میرے بیٹے؟ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اسے وجہ بتا دی اور وہ اچھل کر نہ صرف اٹھا بلکہ دوڑ کر اس نے الماری کا پٹ اٹھا لیا۔ عین اس وقت ایڈنا سوالیہ نشان بن کر دروازے سے نمودار ہوئی۔ ایڈی، اس لڑکی کو کسی محفوظ جگہ چھپا دو یا اسے محفوظ راستے سے گھر چھوڑانا۔ کیوں ڈیڈ؟ ایڈنا سراسیمہ دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی خطرہ؟ ہاں ایڈی، ہمارا مہمان خطرے میں ہے، بیکر نے اسے ہٹاتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے وہ اندر آنے کی جرت نہیں کریں گے، پھر بھی تم محتاط رہنا۔ جب میں بیکر کے پیچھے چلتا ہوا ایڈنا کے قریب سے گزرا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ خدا حافظ خرم، مجھے امید ہے وقت اس گھر کو نہیں بھولے گا، کبھی نہ کبھی تو تم لوٹ آؤ گے۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا ایڈی، میں نے اس کے بالوں پر تھپکی دی۔ تم میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہو گی، خدا حافظ۔ ایڈنا کی سسکی میری سماج سے گرم لوہے کی طرح چمٹ گئی تھی۔ بیکر کی تقلید میں جب میں پچھواڑے کی قد آدم کمپاؤنڈ وال پھاند کر دوسری طرف کیاری میں گرا تو گلاب کی ٹہنیوں کے بے شمار کانٹے پنڈلیوں میں خراشے ڈال گئے۔ کیاری سے نکل کر ہم سبز لان میں دوڑنے لگے، پھر پورچ میں کھڑی 2 کاروں کے درمیان سے گزرے۔ ہمدار سیڑھیاں چڑھتے برآمدے میں دوڑنے لگے۔ بیکر کسی نوجوان چیتے کی مانند چوکڑیاں برتا دوڑ رہا تھا۔ مدام، دروازہ کھولیے، بند دروازے پر وزنی دستک دے کر بیکر نے مضطرب آواز میں کہا۔ میں بیکر ہوں، مدام شیلی، اور فوراً ہی سفید بالوں والی خوب رو دراز قامت خاتون نے دونوں پٹ کھول دیے۔ بیکر تو اسے ہٹاتا ہوا گزر گیا تھا، مگر میں تذبذب کا شکار ہو کر رہ گیا۔ تم بھی لڑکے اندر چلو، خاتون نے اسپاٹ لہجے میں مجھ سے کہا اور ایک طرف ہو گئی۔ جب میں سکڑ کر اندر داخل ہوا تو بیکر ٹیلی فون پر نمبر ڈائل کر رہا تھا اور میں بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح چاروں طرف دیکھتا ہوا بیکر کے قریب جا کھڑا ہوا۔ ہیلو ایڈی، میری ہدایات غور سے سنو۔ بڑے تکیے کو میرا اوور کوٹ پہناؤ اور کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دو۔ ہیٹ کامن پنز کے ساتھ چپکا دینا اور کار شہر کی سڑکوں پر کم از کم 2 گھنٹے دوڑاتی پھرو۔ نہیں انکل، میں نے جپٹ کر ریسیور لے لیا۔ سنو ایڈنا، تمہارے ڈیڈی تمہیں بطور چارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کسی بھی جگہ تمہیں گھیر لیں گے۔ پھر تم اس ڈرامے کا کوئی جواز پیش نہ کر سکو گے۔ اگر وہ لوگ باہر موجود ہیں تو کورٹ کو دیکھ کر تمہارے تعاقب میں چل پڑیں گے۔ تم کسی بھی مصروف سڑک پر کسی ڈرائی کلینر کے پاس جا سکتی ہو، مگر میری بات سمجھ گئی ہو نا؟ فکر نہ کرو حرم، میں ان کو ہٹا کر تمہیں یہاں سے نکلنے میں مدد دوں گی، ایڈنا نے جواب دیا اور میں نے ریسیور واپس بیکر کی طرف بڑھا دیا۔ تم بلا شبہ چلاک لڑکے ہو، وہ مردہ آواز میں بولا اور ریسیور کیریڈل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ واقعی ایڈی کسی مشکل میں پھنس سکتی تھی۔ مدام، اب براہ کرم بلائی منزل پر جائیں اور ایڈی جب گاڑی لے کر نکلے تو دیکھیں اس کے تعاقب میں کوئی جاتا ہے یا نہیں، اور اپنی کار کی چابیاں دے جائیں۔ کیا معاملہ ہے بیکی؟ مدام نے پرتشویش آواز میں پوچھا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہے تو میں پولیس بلا لیتی ہوں۔ نہیں شیلی، بیکر پہلی بار مسکرایا، یہ معاملہ ناقابل دست اندازی قانون ہے۔ میں ان بچوں کو دفاع کی تربیت دے رہا ہوں۔ یہ لڑکا، مدام نے پوری آنکھیں کھول کر میرے سراپا پر نگاہ ڈالی، ایڈی کا دوست ہے، بیکر نے بتایا۔ اوہ، مدام مسکرانے لگی، ایڈی کا بہت پیارا انتخاب ہے۔ اس نے تکیہ اٹھا کر چابیاں بیکر کو دکھائیں اور پھر سلیپر پہن کر باہر نکل گئی۔ بیکر نے صوفے پر تھپکی دی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود نیم دراز ہو گیا۔ پل بھر فرصت ملی تو آنے والے خطرات کو بالائے طاق رکھ کر میں تجزیہ کرنے لگا کہ متوقع خطرہ کیسے اور کیوں میری راہ لگ گیا۔ یوں تو کوئی بھی غلطی ان کو یہاں لا سکتی تھی۔ ایڈنا کسی کے ساتھ مجھے کسی شناسا آنکھ نے دیکھ لیا ہوگا، لیکن بظاہر امکانی وجہ مارشا کی ذات تھی۔ مدام زیتاں کے محافظوں نے اسے دن کی روشنی میں میرے ساتھ دیکھا تھا۔ جب میجو نے اثر نو پوچھ گچھ کی تو وہ بھی موضوع بحث آئی ہوگی اور پھر اس کی تلاش کا حکم بھی لازماً دیا گیا ہوگا۔ سونیا بھی تجدید وفا کے لیے معافی مانگنے جا سکتی تھی، اس سے میں ایڈنا کا ذکر کر چکا تھا، اور محض اتفاقاً مارشا ان کی نگاہوں میں بھی آ سکتی تھی۔ میجو جیسے شاطر شخص کے لیے کوئی بھی قدم مشکل نہ تھا۔ وجہ کوئی بھی رہی تھی، میں دوبارہ دیکھا جا چکا تھا اور وہ لوگ پوری قوت سے باہر نکل آئے تھے۔ مدام شیلی پاؤں گھسیٹتی داخل ہوئی تو بیکر یکدم سیدھا ہو گیا۔ مدام خوابیدہ سی چال سے قریب آ کر سرگوشیانہ آواز میں بولی، بیکی، تمہاری بیٹی کے پیچھے 2 کاریں دائیں بائیں سے نکل کر گئی ہیں، ایک آگے نکل گئی ہے اور دوسری فاصلہ رکھ کر چلی ہے۔ شکریہ شیلی، بیکر اچھل کر اٹھا اور میرا شانہ تھپ تھپانے لگا۔
چلو میرے بچے، میں نے اٹھ کر مدام کو تعظیم دی۔ جواباً اس نے دایاں ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پس مردہ سی مسکراہٹ ابھری اور فوراً معدوم ہو گئی تھی۔ اگر فراغت ہوتی تو میں اس باوقار خاتون کی سوئی سوئی آنکھوں اور غمگین اداسی کی داستان ضرور سنتا، لیکن میں تو نشیب میں لڑکتا ہوا پتھر تھا۔ ٹھہر کر کسی اداس خزاں رسیدہ جاڑی سے دکھ کی کہانی کیسے سنتا؟ میں پچھلی نشست پر بکھرا ہوا چپ چاپ بیٹھا رہا۔ خاموشی کی وجہ یہ بھی رہی تھی کہ بیکر کے ہونٹ مقفل تھے اور میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ بیکر نے پناہ کا یقین دلایا تھا اور جب تک وہ میری حفاظت کی ذمہ داری نبھاتا مجھے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ شہر کی روشنیاں دور رہ گئی تھی، سڑک روشن اور مصروف تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ آگے کوئی آبادی ہوگی۔ شہر سے کوئی 10-15 کلومیٹر دور چھوٹے سے بازار کے عقب میں ایک بلاک کے سامنے بیکر نے کار روک دی اور مجھے اشارہ کرتے ہوئے خود شیشے چڑھانے لگا اور گاڑی لاک کر کے سفری تھیلا کندھے سے ٹکا کر چل پڑا۔ بلاک کے انٹری گیٹ کو ٹھوکر سے کھول کر وہ تنگ سے کاریڈور میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر مجھے نہ دیکھا تھا۔ غالباً پاؤں کی چاپ میری موجودگی کی گواہی دے رہی ہوگی۔ لفٹ کا سرخ بٹن آنکھ جھپکا رہا تھا۔ لفٹ واپس آ رہی تھی۔ لفٹ کے کواڑوں میں جوری نمودار ہوئی تو بیکر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ لفٹ سے ایک جوڑا جوں ہی باہر آیا، بیکر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور نوجوان کے چوڑے سینے پر ہتھیلی رکھ دی۔ لڑکی کی نگاہوں میں سراسیمگی اتر آئی تھی۔ بیبی تم جاؤ، بیکر نے لڑکی سے کہا، گوتم سے کچھ ضروری کام ہے۔ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے باس۔ سیاہ روح گوتم منمنایا۔ آپ اوپر چل کر آرام فرمائیں، میں اسے ڈراپ کراتا ہوں۔ اوکے، لیکن تمہیں 10 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گا۔ بیکر مجھے ساتھ لے کر لفٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا لیکن خالی تھا۔ کونے میں ایک پلنگ، ساتھ ہی لوہے کی الماری تھی جس کا رنگ جگہ جگہ سے اڑ چکا تھا، 2 کرسیاں اور ایک تپائی۔ کمرے کی کل کائنات انہی چند اشیاء پر مشتمل تھی۔ جانتے ہو یہ لڑکا کون ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر بیکر بولا۔ غالباً آپ کا ملازم، میں نے اس بات میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ ہاں، بیکر نے بتایا، مگر وہ ملازم کے ہلوانا پسند نہیں کرتا۔ اسے تم وحشی سانڈ کہہ سکتے ہو جو میری دولت پر پل رہا ہے۔ میرے مخالفین اور مقروضوں سے پاگل ہاتھی کہتے ہیں۔ زندگی میں اگر مجھے کسی نے متاثر کیا ہے تو گوتم اور خرم چودھری، 2 نوخیز لڑکوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت مجھے ملا تھا جب غالباً یہ شہر تم سے واقف نہ ہوا ہوگا، اور اب گوتم ایک سیڑھی نیچے ہو گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس تنزلی کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ بے حد اکھڑ اور غسیلا لڑکا ہے۔ سنیے انکل، میں اس کا مدعا جان گیا تھا۔ آپ میری افتاد طبع سے واقف ہی نہیں بلکہ اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ میں موجودہ حالات میں کسی ایک جگہ یا فرد سے وابستہ نہیں رہ سکتا۔ میں کچھ حوالوں سے آپ کا ممنون ہوں اور بے حد احترام بھی کرتا ہوں۔ ہمارے مابین جو ایک تعلق ہے اسی کو برقرار رہنے دیں۔ میں گوتم کی جگہ ہوں تو کسی طرح بھی فٹ نہیں کر سکتا۔ اور نہیں پیارے لڑکے، بیکر میری ران تھپ تھپاتا ہوا ہنسنے لگا، میں نے وحشی ہاتھی کو سدا لیا ہے مگر جنگلی درندے کو اپنی ذات کے پنجرے میں بند نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو صرف تمہاری سلامتی کی راہیں ہموار کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کو ناراض کر کے تم نکل آئے ہو ان کو ہم دونوں جانتے ہیں۔ ان کے پاس قوت اور لامحدود وسائل بھی ہیں، جبکہ تمہارے پاس انفرادی قوت اور ذہانت ہے۔ 100 چوہے مل کر پہاڑ کھوکھلا کر سکتے ہیں مگر ایک شیر پہاڑ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں چاہتا ہوں تم کچھ عرصہ ان زہریلے چوہوں سے پوشیدہ رہ کر مستقبل کا کوئی راستہ بنا لو۔ گوتم شیر سے زیادہ قوی، ناگ سے زیادہ بڑھ کر خطرناک اور کتے سے کہیں زیادہ وفادار ہے۔ اس کا تعلق ریڈ انڈین قبائل سے ہے۔ میں اسے امریکہ سے بطور خاص لایا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، میں شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، اسے اپنے لیے محسوس رکھیں، لیکن جب تک تم میری پناہ میں ہو میں اس سے تمہاری نفی نہیں کر سکتا میرے بیٹے۔ ایسے مہربان اور حساس شخص کو میں کیا جواب دیتا؟ ابھی میں نگاہوں کی زبان سے خاموش شکریہ ادا کر ہی رہا کہ دروازے کھلنے کی سرسراہٹ نے ہم دونوں کو ادھر متوجہ کر لیا۔ گوتم جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے جگالی کے انداز میں منہ چلاتا ہوا داخل ہوا اور ٹہلتا ہوا بالکل میرے سامنے دونوں ٹانگیں پھیلا کر رک گیا۔ میرے چہرے پر نہ تو دوستانہ مسکراہٹ تھی اور نہ ہی کشیدگی طاری تھی، البتہ گوتم گول گول سرد آنکھوں سے گورنے لگا۔ کیا یہ وہی مطلوبہ بٹلر ہے باس؟ اس نے میرا جائزہ لینے کے بعد پوچھا، جس کے لیے آپ نے اشتہار دیا تھا۔ نہیں گوتم، بیکر سخت لہجے میں بولا، یہ خرم سلطان چودھری ہے، میرا معزز مہمان۔ باس پلیز، گوتم بولا، اتنا طویل نام سن کر مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مجھے گولی مارنے کا فیصلہ اور نام بے حد پسند ہے۔ اتنی دیر میں تو میں کم از کم 5 گولیاں ہدف کے سینے میں اتار سکتا ہوں۔ میں نے اس کالیے جوکر سے لڑکے کو چونک کر پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا۔
جی داری کی باتیں مجھے اچھی لگی تھیں۔ تم مجھے خرم کہہ سکتے ہو گوتم، میں بول پڑا۔ ہاں شکریہ، وہ جھولتا ہوا 2 قدم بیکر کی جانب بڑھا۔ باس میرے لیے جو حکم ہے جلدی دے دو، مجھے ماریا کے ساتھ ڈنر میں شامل ہونا ہے۔ ابھی تعارف نامکمل ہے گوتم۔ بیکر اٹھ کر میرے قریب آ گیا، میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولنے لگا۔ خرم اس حیرت انگیز اور عجیب نوجوان کا نام ہے جس نے مختصر سی مدت میں قوت و ذہانت کا سکہ اس شہر سے منوا لیا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے گوتم کہ جس کی برتری ہانگ کانگ کے بے تاج بادشاہوں نے تسلیم کر لی ہے، جس کی صلاحیتوں سے تمہارا باس اس قدر متاثر ہے کہ اسے دل و جان سے اپنا باس مان لیا ہے۔ گوتم ناک اور آنکھوں میں ہنستا ہوا میرے گرد چکر لگانے لگا، جیسے کسائی بکرا خریدنے سے قبل جائزہ لے رہا ہو۔ میری پشت پر رک کر مان اس نے گردن کے نیچے پٹھے پر ہاتھ مارا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہتھوڑے کی ضرب لگائی ہو۔ میں نے دانتوں پر دانت جما کر وہ زوردار ضرب سہ لی۔ درگزر اور برداشت کی وجہ کوئی خوف یا بیکر کا احترام نہ تھا، بلکہ وہ لڑکا مجھے پسند آ گیا تھا۔ اس کی ناک سے پھنکار برآمد ہوئی۔ نہیں باس، یہ چربیلا ہے اور میرا تجربہ ہے چربیلا مرد پھرتیلا نہیں ہو سکتا۔ خطرناک تو اژدہا بھی ہوتا ہے، مگر ناک کی شان ہی دوسری ہوتی ہے۔ میں بالکل دوستانہ ماحول میں یہ معاملہ طے کرنے آیا تھا، بیکر بولا، لیکن تم باتوں سے نہیں بلکہ لاتوں کی زبان بولتے ہو اور سمجھتے ہو خرم سے کیا تم خود کو منوا کر میری تائید کر سکو گے۔ میں نے پہلی بار چہرہ گھما کر گوتم کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی تک چوئنگم چبا رہا تھا اور اس کے کالے بدے سے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میرے ڈیلے پٹھے سکڑنے لگے تھے۔ مستقبل کی دوستیوں اور سچائیوں کے نام میں اچھل کر اٹھا اور گوتم گردن ٹیڑھی کر کے مجھے طنزیہ نگاہوں سے گورنے لگا۔ گوتم، کیا تم دوستانہ مقابلے کا فیصلہ قبول کر لو گے؟ ہاں، اس نے ہونٹ سکیڑ کر اس بات میں گردن ہلائی۔ جب تم دوبارہ ہوش کی دنیا میں لوٹو گے تو باز تمہیں میرے فیصلے سے آگاہ کر دے گا۔ تو پھر آگے بڑھو میرے بھائی۔ میں نے کرسی کو ٹھوکر سے اچھال دیا۔ بیکر نے بھی اپنی کرسی دور کر لی تھی اور گوتم نے جب زرد پٹی جیب سے نکال کر پیشانی پر باندھ لی تو مجھے خوف سے کہیں زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ لڑکا کسی اچھے استاد کا نامور شاگرد تھا، ورنہ گموار گنڈوں سے فائٹ کرنے میں کوئی لطف نہیں آتا۔ گوتم کی بٹن نما آنکھیں یک دم ابل سی پڑی تھیں اور رنگ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ یہ علامتیں اسے ایک ماہر فائٹر ظاہر کر رہی تھیں۔ اس نے رقاصوں کی مانند جسم تھرکایا اور بازوؤں کو لہراتا ہوا بڑے ہی خوبصورت انداز میں میری جانب بڑھنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی تھی کہ وہ پہلے کون سا داؤ استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اکڑائے سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا اور میں کولہوں پر ہاتھ رکھ کے اس کے سرخ انگارہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ مقابل فائٹر کا ہر ارادہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں تیرتا رہتا ہے۔ جو ہی اس کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھے میں غوطے میں چلا گیا۔ گوتم حسب توقع تیرتا ہوا اوپر سے گزرتا جب دھماکے سے فرش پر گرا تو میں الٹی کلا بازی کھا کر اس کے اوپر پہنچ گیا، لیکن گوتم بلا شبہ ایک پھرتیلا لڑکا ثابت ہوا تھا۔ وہ بھی گرتے ہی رولنگ کرتا مجھ سے روبرو ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسری بار بھی اگر وہ سابقہ حماقت کرتا تو مجھے دکھ ہوتا، لیکن وہ دوسری حماقت سے بہت دور کھڑا مجھے حماقت کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ گوتم رک گیا ہے اور اب سنبھل کر میرا داؤ بچانا چاہتا ہے، تو میں نے ہاتھوں کو روک کر زبان سے نفسیاتی حملہ کر دیا۔ کیوں گوتم، پہلا زخم ہی چاٹتے رہو گے؟ میں نے تو ابھی تمہیں انگلی بھی نہیں لگائی۔ بکواس نہیں، وار کرو۔ گوتم میری پہلی کوشش سے مشتعل ہو گیا تھا، ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، صرف نگاہوں سے۔ میں نے ہنس کر دوسرا حملہ کیا اور گوتم کسی پاگل ہاتھی کی مانند جپٹ پڑا۔ پہلی چھلانگ سے اس نے فاصلہ کم کیا اور میں دائیں جانب جھک گیا۔ اسے میں یہ تاثر دینے میں کامیاب رہا تھا کہ میں متوقع حملے سے بچنے کی خاطر جھکا ہوں۔ دوسری چھلانگ میں وہ میرے سینے کی جانب راکٹ کی مانند سیدھا آیا اور میں نے اچھل کر دونوں ہتھیلیاں اس کے کانوں پر مار دیں۔ اس کے پھیلے ہوئے بازو غیر ارادی طور پر کانوں کی طرف اٹھ ہی رہے تھے کہ میں نے چشمے زدن میں جکڑ لیے اور رانوں کے جوڑ میں دائیں پاؤں کی نوک لگائی۔ اس کے حلق سے بڑی کریہ دار چیخ نکلی۔ وہ جھکنا چاہتا تھا لیکن میری لڑائی کو طول دینے کے حق میں نہ تھا۔ مجھے تو اپنے آپ کو منوانا تھا اور بیکر کی باتوں پر تصدیق کی مہر ثبت کرنا تھی۔ پھر گوتم سے میری کوئی پرخار بھی نہ تھی۔ وہ ایک جیدار لڑکا تھا اور میں ایسے لڑکے کو نکارہ بنانے کا بھی کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اس کے بازوؤں کو جھٹکا دے کر اوپر کیا اور یکدم اپنا رخ بدلتے ہوئے گوتم کی پشت پر ڈال دیا اور دوسرے ہی لمحے وہ میرے سامنے تھا۔ اس کے دونوں بازو میری گرفت میں تھے اور گوتم کی چوڑی پشت میری طرف۔ اب وہ میری پسندیدہ پوزیشن میں تھا
میں بڑی آسانی سے لات مار کر اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے توڑ سکتا تھا۔ گوتم، مستقبل کی دوستی کے نام پر تمہاری ریڑھ کی ہڈی سلامت چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اپنا احسان جتا دیا اور اچھل کر اس کی دونوں رانوں پر دلتی ماری۔ وہ ڈکارتا ہوا پشت کے بل فرش پر دب سے گرا۔ تب میں نے دایاں پاؤں اس کے کھلے منہ پر جما دیا۔ وہ ہاتھ اور پاؤں فرش پر بری طرح مارنے لگا۔ فیصلہ کون دے گا انکل؟ میں نے چہرہ گھما کر بیکر کی جانب دیکھا۔ صرف چند سیکنڈ دیتا ہوں، پھر گوتم کے دانت اس کے حلق میں ہوں گے۔ اس سے قبل کہ بیکر کی قوت گویائی واپس آتی، گوتم نے ہاتھ اٹھا کر میری برتری تسلیم کر لی۔ شکست کا محسوس اشارہ دیکھتے ہی میرا پاؤں اس کے منہ سے فوراً ہٹ گیا تھا۔ بیکر نے ہامتے لہجے میں کچھ کہا اور مجھ سے والہانہ چمٹ گیا۔ وہ پورے جذبات سے اس کے الفاظ ہچکولے کھانے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ چند منٹ گوتم چت لیٹا گہری گہری سانس لیتا رہا، پھر کروٹ بدل کر پیٹ کے بل اوندا ہو گیا۔ 1-2 منٹ کوہنیوں پر بوجھ ڈالے وہ اٹھنے کی بھرپور کوشش کرتا دکھائی دیا، پھر ایک طویل کراہ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، عجیب سی مسکراہٹ۔ اسے صرف میری آنکھوں نے ہی واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ میں اس کی مسکراہٹ کو الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتا تھا۔ سپر ماسٹر، وہ جھک کر بولا، اس لمحے سے گوتم تمہارا اس قدر وفادار، تابعدار اور طلبگار ہے جتنا کوئی کتا بھی اپنے مالک کا نہ ہوا ہوگا۔ تم خوبصورت دیوتا ہو اور بے حد مہربان دشمن اور عظیم دوست ہو۔ گوتم کی گردن میں قبولیت کا پٹا ڈال دو۔ میں آگے بڑھا اور اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھے، اور پھر مجھے خود یاد نہیں وہ خود میری باہوں کے اثار میں آ گیا تھا، یا میں نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا تھا۔ بیکر نے اسے ادیڑ کر مجھ سے الگ کیا۔ او گندے لڑکے! بیکر میری جیکٹ پر خون دے کر چیخا، تم نے خرم کا لباس حرام کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں باس، گوتم نے خوش دلی سے جواب دیا، ماسٹر کے لیے میں اپنی کھال کا جیکٹ تیار کروں گا۔ جاؤ پہلے اپنا چہرہ دھو کر آؤ۔ بیکر ہنس پڑا، میں کافی کی طلب محسوس کر رہا ہوں اور مجھے واپس بھی جانا ہے۔ خرم اب یہاں رہے گا۔ اوہ گاڈ! گوتم کے حلق سے نعرہ بلند ہوا، یہ خبر میری زندگی کی دل خوش کن خبر ہے۔ وہ دندناتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ بیکر بیٹھے بیٹھے اچھل سا پڑا، جیسے کرسی کی سیٹ نے اسے کاٹ لیا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ تھیلے سے الجھ گئے۔ زپ کھول کر اس نے الیکٹرانک ٹیلی فون سیٹ نکال لیا۔ ایسا ہی سیٹ میں نے مدام جوزی کے کمرے میں ان دونوں دیکھا تھا جب فارم کا محافظ میرے دشمنوں سے خوفزدہ ہو گیا تھا، اور اس نے مجھے مدام جوزی تک پہنچا دیا تھا۔ بیکر نے نمبر ڈائل کیا اور سیٹ کان سے لگا لیا۔ اس وقت کی اپنی پوزیشن بتاؤ ایڈی۔ وہ ہوں ہاں کرتا ایڈنا کا جواب سنتا رہا۔ اگر وہ تعاقب منقطع نہیں کر رہے تو تم واپس گھر ہی چلی جاؤ اور کھڑکیاں دروازے بند کر کے مجھ سے رابطہ قائم رکھنا۔ میں مدام شیلی کے اپارٹمنٹ کی جانب سے داخل ہوں گا۔ کیا وہ ابھی تک اس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ جو ہی بیکر نے سیٹ کان سے ہٹایا میں نے پوچھ لیا۔ ہاں۔ بیکر نے متفکرانہ انداز میں اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ خرم، کیا مارشا قابل بھروسہ لڑکی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی تشدد یا دباؤ کے تحت وہ اندر بھیجی گئی ہو اور اس نے الیکٹرانک رابطے پر ان کو تمہاری موجودگی سے آگاہ کر دیا ہو۔ نہیں انکل، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مارشا میرے لیے بالکل اجنبی ہے، مگر آپ کے اندازے کی ایک کڑی گم ہے۔ اگر مارشا ان کو اطلاع کرتی تو وہ لوگ ایڈنا کے پیچھے مارے مارے سڑکوں پر کیوں دوڑتے؟ بے شک تمہارا تجزیہ اچھا ہے، بیکر پرستائش لہجے میں بولا۔ وہ ابھی تک اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اگر وہ چینگ کا گروہ ہے تو میں گھر جا کر اس سے رابطہ قائم کروں۔ البتہ میجو سے رابطہ مشکل ہے۔ بہت دنوں سے وہ زیر زمین رہ کر اپنی کشتی کا سوراخ بند کرنے میں مصروف ہے۔ میرے ذہن میں روشنی کا تیز جھماکہ ہوا۔ انکل، آپ تھوڑی سی کوشش کر کے میجو سے ایک شاندار معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اوشن اور گوچی کو آپ جانتے ہیں، ایک خونی حادثہ میرے، اوشن اور گوچی کے درمیان غلط فہمی چھوڑ چکا ہے۔ اوشن اپنی محبوبہ اور گوچی اپنی بیوی کا مجھے قاتل سمجھتا ہے۔ پہلے اوشن نے میرے اور میجو کو یہاں سے فرار ہونے کی بحری سہولت پیش کی، پھر میرے سامنے اوشن اپنے پارٹنرز گوچی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اوشن کی موت کے بعد وہی معاہدہ گوچی اور میجو کے درمیان ابتدائی مراحل میں ہی تھا کہ سونیا اور شمون مجھے لے اڑے۔ اسی رات مارشا کے توسط سے مجھ پر شمون کی سازش کا انکشاف ہوا۔ میں ایسے لوگوں کو کیسے معاف کر دیتا؟ مجھے یقین ہے میجو آج بھی ایک جہاز کا خواہش مند ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ قیمتی پتھر اور منشیات کا بھاری ذخیرہ فلپائن منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اسے جہاز کی پیشکش کریں گے تو وہ خرم چودھری کو فراموش کر کے فوراً یہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اور تم خرم، بیکر نے سر سراتی ہوئی سرگوشی میں کہا۔ میرا کیا ہے انکل؟
میں نے محسوس کیا میرے عقب میں کوئی گہری گہری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ گوتم تھا جو نہ جانے کب دبے پاؤں واپس آ گیا تھا۔ میں چند دن گوتم کے ساتھ رہوں گا اور پھر کسی طرح نکل جاؤں گا۔ میری منزل ہانگ کانگ نہیں، میں اپنے وطن سے یونان کے لیے نکلا تھا۔ آپ یقیناً میری مدد کریں گے۔ کوئی بھی تجارتی جہاز مجھے ملازم رکھ سکتا ہے۔ ہاں میں تمہاری مدد کروں گا، بیکر نحیف اور کھوئی آواز میں بولا، لیکن جب وقت آئے گا۔ میں بلا تاخیر اس ظالم شہر سے نکل جانا چاہتا ہوں انکل۔ اور ان ظالموں کو کس خانے میں فٹ کرو گے میرے بچے؟ بیکر نے مضبوط آواز میں پوچھا۔ کوئی شہر عمارتوں کی وجہ سے ظالم نہیں ہوتا، اس شہر کو اس کے شہری ظالم بنا دیتے ہیں۔ کیا ان کو معاف کر دو گے خرم چودھری، جنہوں نے ایک معصوم نوجوان کو قاتل اور درندہ بنا دیا ہے؟ نہیں میرے بیٹے، ان کا جرم ناقابل معافی ہے۔ شاید میجو یہ شہر چھوڑنے کے ساتھ خرم چودھری کو بھول جائے گا، لیکن وہ زرد شیطان چنگ قبر میں بھی تمہیں پکارے گا۔ تم اس کی نفسیاتی مجبوری بن چکے ہو۔ یہ بات صرف میں ہی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ چنگ تمہاری گمشدگی کی وجہ سے ذہنی مریض بن گیا ہے۔ وہ آباد دنیا کے چپے چپے پر تمہیں تلاش کرے گا۔ جہاں دیدہ بیکر نے میری دکھتی رگ پر انگلی رکھ کر بلا شبہ میرے اندر سوئے ہوئے انتقام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں ان شیطانوں کو کیسے معاف کر سکتا تھا جنہوں نے میرے صاف ہاتھ خون آلود کر دیے تھے، جن کی وجہ سے میرا صاف ستھرا نامہ اعمال بے حد بوجھل اور گندا ہو گیا تھا۔ باس، گوتم کی گراہٹ کمرے میں ابھری۔ مجھے بتاؤ باس، میرے ماسٹر کا دشمن کون ہے؟ صرف تم نام اور مقام بتا دو، میں اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ ایک نام اور مقام نہیں گوتم، بیکر نے بتایا۔ اس کے دشمن دو طاقتور گروہ ہیں۔ اگر دو طاقتور ملک بھی ہوتے تو گوتم یہی فیصلہ کرتا۔ گوتم کی آواز میں بیڑیے جیسی صفاقی عود کر رہی تھی۔ اب میں بھی دو ہوں باس، ماسٹر اور میں ساری دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ ہاں مجھے یقین ہے، بیکر فخریہ انداز میں سر ہلانے لگا۔ لیکن میرے بچوں، میرا تجربہ کار ذہن کچھ اور سوچ رہا ہے۔ ہم انتقام ضرور لیں گے، لیکن ایسا انتقام جو صرف ذہین اور بہادر دشمن لیا کرتا ہے۔ کسی کو موت کی تاریکیوں میں دھکیل دینا دانشمندانہ اقدام نہیں ہوتا۔ جو مر جاتا ہے وہ سارے جذبے، خواہشیں، منصوبے اور سوچیں اپنے ساتھ لے کر گہری نیند میں ڈوب جاتا ہے۔ اسے اپنی ناکامی کا کوئی دکھ نہیں رہتا۔ کوئی بھی ذی ہوش شخص اپنے دشمن کو سکون کی نیند سونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دشمن سے انتقام ایسا لو کہ وہ کھلی آنکھوں اور زندہ جسم کے ساتھ سب کچھ دے سکے اور محسوس کر سکے۔ اسے ذہنی اور مالی چرکے لگاتے چلے جاؤ۔ جسم کو وہ خود کسی لمحے مار دے گا۔ انتقام گولی سے نہیں بلکہ ذہن سے لو۔ ذہن سے نکلی ہوئی بے آواز گولی دشمن کو جو اذیت دیتی ہے وہ شیشے کی گرم گولی نہیں دیا کرتی۔ او باس، گوتم ہتھیلیاں رگڑتا ہوا بے قرار لہجے میں بولا، تو پھر ہم کیوں نہ اسی جہاز میں سفر کریں جس میں میجو کا مال جا رہا ہو؟ تم میرے ذہن میں مت جھانکا کرو، میں اسی لائن پر سوچ رہا ہوں، لیکن میری اور تمہاری سوچ سے کچھ نہ ہوگا۔ ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں، عمل کرنے والا ہاتھ جب تک ہماری سوچ کی پشت پر نہ ہوں گے ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور وہ ہاتھ، گوتم نے اکڑوں بیٹھ کر میرے دونوں ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پہ رکھ لیے۔ ہاں باس، طاقت اور عمل کی علامت یہ ہاتھ ہے، لیکن یہ ہاتھ اب گوتم کے ہاتھ ہیں باس۔ کیوں ماسٹر؟ ہاں گوتم، میں نے بآہستگی ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، میرے ہاتھوں کو جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ شکریہ ماسٹر، گوتم نے اٹھتے اٹھتے میرے گھٹنے کو چوم لیا۔ ٹھیک ہے باس، تم معاہدہ طے کر لو۔ لیکن انکل، میں نے گوتم سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، میں دوبارہ اسی دلدل میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ میجو بھول جائے گا اور چنگچی بھی سارے شہر کی بادشاہت کے نشے میں ڈوب جائے گا۔ میرے لیے یہاں سے نکلنے کا یہی بہترین وقت ہے۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں میرے بیٹے، بیکر نرم اور شفیق آواز میں بولا، لیکن ایک تیر سے دو شکار کیوں نہ کرو؟ جہاں بھی جاؤ گے زندہ لوگوں کے درمیان ہی رہو گے۔ ہر جگہ میجو اور چنگچی ہوتے ہیں۔ تمہاری خالی جیب پھر کسی میجو کو متوجہ کر لے گی۔ میں واضح کرتا چلوں کہ مجھے دولت کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں میری دولت محفوظ ہے۔ جو کچھ تم اس مشن سے حاصل کرو گے تمہارا اپنا ہوگا۔ جب تمہارا ہاتھ خالی نہ ہوگا تو کوئی چنگچی تمہیں کام اور دام کا جھانسا دے کر پھنسوا نہ سکے گا۔ تم فلپائن سے بھی اپنی مرضی کا راستہ چن سکتے ہو، لیکن میجو کسی اندھے بکاری کا نام نہیں انکل۔ میں نے تنکے کا سہارا لیا۔ وہ اتنے بڑے خزانے کو کسی دوسرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بنفس نفیس نگرانی کرے گا۔ اس کی موجودگی میں خرم چودھری کے سامنے صرف دو ہی راستے کھل سکتے ہیں۔ کسی بھی لمحے سامنے جا کر اسے للکارا جائے
یا جہاز کے کیبن میں بھوکے چوہے کی طرح زندگی بسر کی جائے۔ وہ اور اس کے کرندے مجھے دیکھتے ہی جپٹ پڑیں گے۔ یہ باتیں بہت بعد کی ہیں، بیکر نے جواب دیا۔ میں اتنا بھی احمق نہیں ہوں کہ اپنے پیارے بیٹے کو کھلے سمندر میں دھکیل دوں۔ نہیں میرے بچے، کبھی بیکر کا نام بھی جرم کی دنیا میں روشن ستارہ تھا۔ چنگچی میرا معاون رہ چکا ہے۔ میں جب فیصلہ کروں گا تو میجو کے دماغ سے ہی سوچوں گا۔ ابھی تو میجو پر جال پھینکنا ہے۔ اگر وہ جال میں آ گیا تو ہم مل کر شاندار پلاننگ کریں گے۔ فی الحال تم ساری سوچوں سے نکل کر آرام کرو اور خود کو ایک دلچسپ بحری سفر کے لیے تیار کرو۔ اس نے بیگ سے الیکٹرانک ٹیلی فون سیٹ نکال کر تپائی پر رکھ دیا۔ تم باہر نہیں نکلو گے، تمہاری ضروریات کا گوتم خیال رکھے گا، اور احتیاطاً یہ وائرلیس سیٹ استعمال کرنا۔ اس نے اٹھ کر ہپ پاکٹ کی زپ کھولی اور پرس نکال کر پلنگ کی جانب اچھال دیا، جسے گوتم نے شاندار ڈائیو لگا کر فضا میں ہی دبوچ لیا تھا۔ اس کی حیرت انگیز پھرتی پر میرے چہرے پر ستائشی مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ مگر پہنچتے ہی تمہیں کال کروں گا، بیکر نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ چونکہ گوتم مقدم سی چال چلتا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا تھا، اس لیے اخلاقاً مجھے بھی کرسی چھوڑنی پڑی۔ لفٹ میں داخل ہونے سے قبل بیکر نے گوتم کا شانہ تھپ تھپایا اور میرے گال پر ہلکی سی چپت لگائی اور ہنستا ہوا لفٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ۔